استخارہ اس میں قرآن سے خیر طلب کرنا وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے خاص دعائیں جو ہیں وہ مرقوم ہیں کتابوں میں کہ آپ اس دعا کو پڑھنے کے بعد یا کچھ سوروں کو مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، معوذتین ہے، انہیں پڑھنے کے بعد آپ قرآن کو کھولیں اور قرآن سے اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ عز و جل کیا پیغام دے رہا ہے آپ کے لیے اس حوالے سے، اور وہ بھی ایک ماہر جو متبحر ہو قرآنی علوم کے اعتبار سے کہ جو اس پس منظر کو سمجھ سکتا ہو کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ اپنے تجربے سے اور علم کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں جب وہ کوئی بات بتائے تو اس سے ایک ظن پیدا ہو جاتا ہے، وہی بات کہ ظن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ استخارے پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، اگر استخارہ آ جائے لیکن کر لینا چاہیے، اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ اگر استخارہ ہماری مرضی کا آگے تو کر لیں گے، واجب تو نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے کیوں دیکھا تھا استخارہ؟ اپنی مرضی کرنی تو پھر کیوں دیکھا تھا استخارہ؟ تو استخارے میں اگر ریکمینڈڈ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ خود کر لیا جائے یا کسی عالم سے کروا لیا جائے، اگر خود کر سکتے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر خود کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق تو کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی عالم دین سے کسی ماہر سے رجوع کر لیں۔ ایک اور اس میں نقطہ ہے وہ یہ کہ استخارے سے پہلے ایک بعض روایات میں ایسا ہے استشارہ، یعنی آپ مشورہ طلب کیجئے صالح مومنین سے یا اس فیلڈ کے متخصصین سے، اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، اب بزنس کرنے میں جو آپ جانتے ہیں کہ کچھ مخلص افراد ہیں آپ کے آس پاس، ان سے مشورہ طلب کیجئے، اگر مشورہ کرنے کے بعد کسی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک اشارہ ہے کہ اللہ نے اس مومن کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر مشورے کے بعد بھی آپ مشکوک رہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں استخارہ دیکھیں، ورنہ پہلے مشورہ کریں۔ روایت ہے، مفہوم اس کا یہ کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے استخارہ دیکھا تھا تجارت کا شام جانے کے لیے، بہت برا آیا تھا لیکن بظاہر بہت اچھا منافع لگ رہا تھا، تو استخارہ منع آنے کے باوجود میں چلا گیا، وہاں گیا منافع بھی بہت اچھا ہوا، اور واپس آیا تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب کچھ ہی جب بہت اچھا ہوا تو استخارہ کیوں برا آیا تھا؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تو شہر شام سے واپس نکلا تھا تو فلاں مقام پہ پہنچا تھا تو اتنا تو خستہ تھا کہ سو گیا تھا اور فجر کی نماز قضا کی تھی، کیا ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جتنا منافع ہوا اس سے بھی اگر زمین و آسمان کا سارا منافع مل جاتا اور عمدن تو نے جو فجر کی 2 رکعت نماز قضا کی تھی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ تو بسا اوقات ہم خالی دنیاوی معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک اخروی اشارہ بھی مل رہا ہوتا ہے، استخارے میں اس کا خیال کرنا چاہیے۔